عالمین وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ آئی ہے دنیا میں جب جب عید میلاد رسول ہوتی ہے، دنیا کا سب غم عید میلاد رسول، ایک پلے میں وہ دونوں، ایک پلے میں یہ ایک ہے، دونوں عیدوں سے افضل عید میلاد رسول۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آج جس عظیم ہستی کا ہم جشن یوم ولادت منا رہے ہیں، جن کی یاد میں خوشی کا پیغام منا رہے ہیں، میرے پیارے، اللہ اس نبی کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب، ہم نے آپ کو دونوں جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ نبی کیسی رحمت ہے؟ اللہ نبی اپنوں کے لیے بھی رحمت ہے، نبی غیروں کے بھی رحمت ہے، نبی بے زبان جانوروں کے لیے بھی رحمت ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک جگہ سے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گزر رہے ہیں، دیکھا ایک شکاری نے ہرنی کو جال میں پھانس رکھا ہے، ہرنی کو جال میں پھانس رکھا ہے۔ ہرنی اپنی زبان حال سے عرض کرتی ہے اے اللہ کے رسول، اللہ نے آپ کو دونوں جہان کا رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، میرے چھوٹے چھوٹے سے بچے ہیں جو ابھی بھوکے ہیں، میں بھی دودھ پلا کر کے بھی نہیں آئی ہوں، آقا آپ مجھے چھڑا دیں، اگر آپ مجھے چھڑا دیں گے تو میں ان بچوں کو دودھ پلا کر کے واپس آ جاؤں گی۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اچھا تو ٹھیک ہے، ہم تمہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ آقا کریم نے اس ہرنی کو آزاد کر دیا، سبحان اللہ۔ اب وہ شکاری جس نے ہرنی کو شکار کیا تھا، جال میں پھانسا تھا، وہ آیا، مسلمان نہیں تھا، مومن نہیں تھا، نبی کا دیوانہ نہیں تھا، اس نے کہا اے بندے، تو نے میری شکار کو کیوں چھوڑ دیا ہے؟ تو نے ہرنی کو کیسے چھوڑ دیا؟ میں نے بڑی محنتوں سے پکڑا تھا۔ آقا نے ارشاد فرمایا وہ مجھ سے وعدہ کر کے گئی ہے کہ واپس آئے گی۔ اس نے کہا تھا کیسی بات کرتے ہو، کئی جانور بھی وعدہ وفا کرتے ہوں گے، ایک چھوٹا پھنسا ہوا شکار جانے کے بعد واپس آتا دیکھا ہے؟ آپ نے فرمایا کوئی آئے نہ آئے، جس نے آمنہ کے لال سے وعدہ کیا ہے وہ ہرنی ضرور آئے گی، سبحان اللہ۔ میرے پیارے بھائیو، ابھی دونوں دیکھ رہے ہیں، آقا بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ یہودی بھی بیٹھا ہوا ہے۔ کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ ہرنی اپنے بچوں کو دودھ پلا کر کے واپس جب پلٹتی ہے، ہرنی کے بچوں نے کہا تھا اے ماں تو کہاں جا رہی ہے، ہمیں چھوڑ کے کہاں جا رہی ہے؟ بچوں سے ماں نے اپنی زبان حال سے کہا تھا بیٹا میں کسی کی ضمانت پہ چھوٹ کے آئی ہوں، ایسے کی ضمانت پہ چھوٹی ہوں جس کو اللہ نے اپنا رسول بنا کر کے بھیجا ہے، جن کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے، میں ان سے وعدہ کر کے آئی ہوں وہ وفا کروں گی، بے وفائی نہیں کر سکتی۔ بچوں نے کہا تھا امی جان وہ جن سے تم وعدہ کر کے آئی ہو واقعی اتنے پیارے ہیں؟ تو ہرنی نے اپنی زبان حال سے کہا بڑا خوبصورت ہے، بڑا حسین و جمیل ہے، بڑا پیارا ہے، بڑا سوڑا ہے۔ بچوں نے کہا تھا اگر بات ایسی ہے تو ماں ہم بھی تمہارے ساتھ چلتے ہیں۔ بچوں کو لے کے ہرنی واپس آئی ہے، میرے آقا نے دیکھا کہ ہرنی آ رہی ہے، ساتھ میں بچوں کو لے کر بھی آ رہی ہے، میرے آقا نے شکاری سے فرمایا تھا وہ شکاری دیکھ آمنہ کے لال کا شکار آ رہا ہے، تیرا شکار آ رہا ہے، وہ ہرنی جو تیرے جال میں پھنسی تھی وہ آ رہی ہے، اکیلی نہیں بلکہ بچوں کو ساتھ لے کر کے آ رہی ہے۔ اللہ اکبر میرے پیارے بھائی، ہرنی آئی ہے، نبی کے قدموں میں سر رکھا ہے، سر رکھنے کے بعد نبی کے قدموں کو چوما ہے، اپنی زبان حال سے نبی کی بارگاہ میں سلام پیش کیا ہے۔ ہرنی نے عرض کی آقا یہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، انہیں بھی ساتھ لے کر کے آئی ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شکاری لے اپنے جانور کو پکڑ لے، اپنے شکار کو پکڑ لے۔ اللہ اکبر میرے پیارے بھائی، اب شکاری نے کہا تھا اے محمد یا عربی میں تو یہ سمجھ رہا تھا ہرنی نہیں آئے گی، جس جانور نے آپ کو پہچان لیا ہے، اس جانور نے آپ کی پہچان کر لی ہے، اب اگر میں اب بھی آپ کی پہچان نہ کروں تو میں تو اس جانور سے بھی گیا گزرا ہوں۔ اے آقا آپ نے اس کو چھڑایا تھا، اب مجھے جہنم سے چھڑائیے اور کلمہ پڑھا کے اسلام میں داخل کر لیجیے گا، سبحان اللہ۔ میرے پیارے بھائیوں، اسلام تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا، اسلام اخلاق کی بنیاد پر پھیلا ہے۔ وہی لوگ
یاد کیجئے مکے کی تاریخ کو، جن لوگوں نے مکے کی سرزمین پر میرے آقا کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تھے، ان کے ماننے والوں کو ستایا تھا، پتھر برسائے تھے، کانٹے گلیوں میں بچھائے تھے، پھپتیاں کسی تھی۔ آقا اگر صحن کعبہ میں ہے، اونٹ کی اوجڑی آقا کے پیش پر پشت پر رکھ دی گئی ہے، لیکن جب اللہ کریم نے مکے کو فتح کیا، مکے کو فتح کرانے کے بعد آپ کی جھولی میں مکہ ڈال دیا تھا، اس وقت نبی کے کچھ چاہنے والوں نے کہا تھا آج بدلے کا دن ہے، آج بدلہ لیا جائے گا، آج مکے کی سرزمین پر ہمارا قبضہ ہے، دشمنوں سے جو ہے بدلہ لیا جائے گا۔ اس وقت رحمت للعالمین نے ارشاد فرمایا تھا، اور جلوس محمدی میں شرکت کرنے والوں، نبی کی سیرت کو، نبی کے جملے کو اپنے دل کے تختوں پر نوٹ کرو۔ آقا نے اس وقت ارشاد فرمایا تھا آج بدلے کا دن نہیں ہے، آج تو معاف کرنے کا دن ہے، آج تو آزاد کرنے کا دن ہے۔ جن لوگوں نے ہمیں ستایا تھا آج انہیں معاف کر دیا جائے، جن لوگوں نے ہم پر ظلم کیے تھے، جن لوگوں نے ہمیں شیخ ابو طالب میں 2 سال قید رکھا، کھانا پینا ہم پہ بند کر دیا تھا، آج ان سے بدلہ نہیں لیا جائے گا، آج ان کو معاف کر دیا جائے گا۔ جن لوگوں نے اوجڑی ہماری پیٹ پر رکھی ہے آج ان سے بدلہ نہیں لیا جائے گا، انہیں معاف کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر میرے پیارے بھائی، جب لوگوں نے نبی کا یہ کردار دیکھا تھا، جب مصطفیٰ کی یہ سیرت دیکھی تھی، جب مصطفیٰ کا یہ مقام دیکھا تھا، مصطفیٰ کا یہ فرمان سنا تھا، اور تمام ماننے والوں نے آقا کے فرمان کو تسلیم کر لیا تھا، تو اس وقت مکے کی سرزمین پر لوگوں نے کہا تھا اے لوگوں، آج تک ہم محمد کو جادوگر کہتے رہے، آج تک ہم محمد کو ساحر کہتے رہے، آج تک ہم محمد کو مجنون کہتے رہے، سنو محمد عربی نہ جادوگر ہے، نہ ساحر ہے، نہ کوئی جادوگر ہے، بلکہ واقعی اللہ کے نبی ہے، اور سب نے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کلمہ پڑھ کے اسلام داخل کر لیا تھا، اس میں داخل ہو گئے تھے۔ سبحان اللہ، میں غلامی کی پٹا اپنے گلوں میں ڈال لیا تھا۔ یہ اسلام تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا ہے، بلکہ اخلاق کی بنیاد پر پھیلا ہے۔ میرے نبی کے ماننے والوں، میرے نبی کا چاہنے والوں، آج اس جلوس محمدی سے یہ پیغام لے کر کے جائیے گا، ہمیں اخلاق پیش کرنا ہے۔ اگر کوئی ہمیں ستائے ہمیں اسے معاف کرنا ہے، اگر کوئی ہمیں ظلم گالی بکے ہمیں اسے معاف کرنا ہے، اگر ہمیں کوئی مارے ہمیں اسے معاف کرنا ہے، کیونکہ تم اس نبی کے ماننے والے ہو جو سارے عالم کے لیے رحمت ہے، وہ تم اس نبی کے ماننے والے ہو جنہیں لوگوں نے گالیاں دی تھی لیکن نبی ان کو دعائیں دیا کرتے تھے، جن لوگوں نے نبی کو پتھر مارے تھے نبی ان کو دعائیں دیا کرتے تھے، جو آتا تھا جھولی بھر کے چلا جاتا تھا۔ پیغام سنو میرے پیارے بھائی، پیغام یہی ہے، درس یہی ہے، سبق یہی ہے، امن کا پیغام عام کرنا ہے، محبت کو عام کرنا ہے، نفرت کو مٹانا ہے، نفرت کو ختم کرنا ہے، محبت کو عام کرنا ہے۔ یہی اسلام کا پیغام ہے، یہی رسول کریم کا پیغام ہے، یہی ہر نبی اور ہر صحابی کا پیغام ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، نبی کا میلاد منائیے، نبی کی سیرت کو بھی اپنائیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔